ایک سے نہیں ہوتا. اگر ان کو طاقت کی چیزیں استعمال کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کا ذہن کمزور ہو تو شیاطین اور جنات کے حملے بڑھ جاتے ہیں. قوی القلب پر حملہ نہیں کرتا، جنات بھی نہیں کرتے، اس لیے عورتوں پر زیادہ جن آتے ہیں، ان کا دل ضعیف ہوتا ہے، مردوں پر کم ہوتا ہے. لہذا سیب کھاؤ سیب بگاؤ ہمارے رسول، یعنی مطلب بتاتے ہیں کہ طاقت کی چیز استعمال کرو. ان کو ایک تو اس چیز کا اہتمام کرائے، ہر وہ سیب کھائیں، بادام کھائیں، کوئی جو ہے نا وہ خمیرہ وغیرہ لے کر استعمال کریں. جب ان کی قوت قلب بڑھے گی تو بہت سے وسوسے ویسے چلے جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وساوس کے تقاضے، وساوس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وسوسہ مضر نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کے وسوسے معاف کر دی. تو جب ایک چیز کی معافی ہے تو ہم تو اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری پکڑ ہو گئی، جب معافی ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ وسوسے سے اخروی طور پر کوئی نقصان نہیں ہوتا، چاہے جیسا بھی وسوسہ ہے. صحابی کو وسوسہ آتا تھا، رسول اللہ کے بارے میں فرماتے تھے میں جل کے کوئلہ بن جاؤں لیکن میں زبان بھی نہیں لا سکتا. ہم نے فرمایا یہ تو ایمان کی علامت ہے، کیونکہ تو جو پریشان ہو رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ تیرا ایمان نہیں ہے، ابھی تو پریشان ہے. کافر تو پریشان نہیں ہوتا کیونکہ ان کو ایسے وسوسے ایسے کام کر رہے ہیں، پریشان نہیں. یہ دلیل ہے تو مومن ہے. لیکن پریشان نہ ہو کیونکہ معافی ہے، اس پر مسافر پر معافی ہے، زیادہ وسوسے سے پریشان نہ ہو. پہلا قدم یہ ہے. جب آپ پریشان نہیں ہوں گے وسوسے سے تو لازمی بات ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے شیطان پہ بھاگ جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا مقصد ہے ہمیں پریشان کرنا. جیسے آپ کسی کو چڑھائیں اور وہ چڑھے تو آپ زیادہ چڑھائیں گے، اگر وہ نہیں چڑھے گا تو چھوڑ دے گا. شیطان ہمیں چھیڑتا ہے، ہم اگر چڑھیں گے تو وہ اس کا مقصود ہے، نہیں چڑھیں گے کچھ بھی نہیں. اس لیے وساوس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور باقی یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت مفید ہے اس میں. اور آمنت باللہ و رسولہ، ہر کام سے پہلے 3 بار پڑھیں. روٹی کھانے سے، وضو کرنے سے، واش روم میں جانے سے، ذکر کرنے سے، تلاوت کرنے سے، نماز پڑھنے پہلے آمنت باللہ و رسولہ 3 بار پڑھ لیں. اور پریشان نہ ہو کسی قسم کا کوئی وسوسہ ہے. اور شیطان کو کہہ دے بلکہ دل میں کہ ہمیں تو گناہ نہیں ملنا تو کچھ بھی لاتا ہے، پرواہ نہیں، کچھ بھی لاتا ہے. نہ یہ میرا ایمان ہے نہ یہ میرا عقیدہ ہے، تو جو بھی لاتا ہے. اس لیے وسوسہ جو ہے وہ دل کے اندر سے نہیں ہوتا، باہر سے ہوتا ہے. اس کی مثال اس مکھی کی طرح ہے جو شیشے میں بیٹھی ہوتی ہے، نظر اندر آتی ہے، تو ایسے اڑاؤ گے تو اڑ جائے گی، نظر آتی شاید اندر ہے. اسی طرح وسوسہ سمجھتا ہے شاید دل میں کوئی بات ہے، دل میں نہیں ہوتی، باہر سے ہوتا ہے. جیسے لا رولا پڑھو گے اڑ جائے گا، یا سوچو گے اڑ جائے گا. شیطان ایسا لیا وسوسہ جا لیا جتنا بھی ہے. بلکہ ہمارے شیخ ہمیں فرماتے تھے طالب علمی کی بات ہے، اگر وسوسے آتے ہیں بھائی فوراً شیطان سے یہ کہا کرو بھائی یہ دل کو اللہ نے بہت بڑی ایک سڑک بنایا ہے، جس پر تو بھی اپنی کوتا ریڈی لے کے پھر رہا ہے، واہ اللہ کتنی بڑی تو نے سڑک بنائی، یہ اس کو بھی کوتا ریڈی لانے کی ذات، واہ اللہ واہ. ایک 2 دفعہ ناچ پارو گے دوبارہ آئے گی. اور یہ ہوا پھر کبھی نہیں آیا، ختم ہو گیا. اس لیے اور دوسرا قوت قلبی پیدا کرے، یہ بہت اہم ہے، ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. قوت قلبی اس کے لیے ہمیں آج کل سیب عام ہے، ہم کھاتے نہیں ہیں، دودھ نہیں پیتے، سیب نہیں کھاتے. سیب کھانا چاہیے. خمیرہ استعمال کریں. خمیرہ گاؤ زبان ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ 90 سال میں ہمیشہ خمیرہ گاؤ زبان نہار میں 1 چمچ لیتے اور انڈوں کا استعمال کرتے ہیں. اور یہ 2 چیزیں نہایت اہم ہیں. بھولا ہوا انڈا کھائیں آپ صبح سے، اگر آپ کی طبیعت کے موافق ہے، انڈے سے اچھی کوئی چیز نہیں. 1 انڈا کھا لے، 2 انڈا. نیم برشت اس طرح ہوگا کہ اس کو جب پانی ابلنے لگ جائے انڈا ڈال کے ٹھیک 3 منٹ بعد نکال دیں. تو آپ کو فارمولہ بھی بتا رہا ہوں. جو والد صاحب کے انڈے ابالتے، والد صاحب کے زمانے میں
اس میں بھی رکھوا دیتے تھے راکھ میں. راکھ جو ہوتی تھی وہ چونکہ اپلے اور وہ تھاپیاں استعمال ہوتی تھیں اس کی راکھ میں جب تک کی آواز کے آپ نکال لو اس کو 3 برس ہوتا 3 برس یعنی آدھا پکا آدھا کچا. یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ مسئلے نہیں ہیں. اور یہ جو میں نے بات کی ہے اس پر عمل کریں, سوچیں اس کو, پریشان نہ ہوں. بالکل حضرت جی کسی کو چھوڑ دیتے رہے